اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام احباب کو آج کے سبق 18A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ایک سلائیڈ جو ہے وہ آپ سے ہر سبق کے شروع میں اب پوچھی جاتے کہ کیا آپ نے جو ہے سبق پڑھا. اس سے مراد ہے کہ گزشتہ جو سبق آپ کو پڑھایا گیا تھا اسے آپ نے پورا پڑھا ہے, 25% پڑھا ہے, 50%, یا چھوڑ دیا کہ آئندہ دیکھیں گے. اس سے یاد دہانی کرانا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے گزشتہ سبق کو جو ہے پوری توجہ سے پڑھیں. آگے چلنے سے پہلے ہم آج پچھلے اسباق سے کچھ سوالات جو ہے وہ کریں گے. ترجمہ کیجئے یوم کا, دنوں, دن, فیصلہ, مالک. جی دن بی. گڈ. وسواس کا معنی بتائیے. پیچھے ہٹنے والا, وسوسہ, وسوسہ ڈالنے والا, وہ وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالنے والا, پیچھے ہٹنے والا. اے. جوابات برادر یہ میں نے نہیں بنائے, یہ سوال جواب جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے ہیں, وہ ان کو جو ہے کراتے رہے ہیں. اب ان کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں بھی دے دیے, تو لہٰذا میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. جو سوال ہے اس کو ہم نے ایسے ہی لینا ہے, جو جواب ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے جیسا انہوں نے بتایا. انزلنا ہو کا معنی بتائیے. اس نے نازل کیا اسے, ہم نے نازل کیا اسے, آپ نے نازل کیا اسے, ہم نے نازل کیا. جی ہم نے نازل کیا اسے. بی. ماشاءاللہ. تو آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ جو ہے ہم گرامر میں بہت ہی اہم ایک چیز سیکھیں گے. فاعل, مفعول اور فعل جو ہے وہ کس طریقے سے بناتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا وہ جو ٹیبل ہم نے شروع کیا ہوا تھا ماضی سے, اور اس میں پھر مضارع اور اس کے بعد امر و نہی ہم نے جو ہے وہ پورے کر لیے تھے. آج انشاءاللہ وہ ٹیبل ہمارا پورا ہو جائے گا. تو آئیے چلتے ہیں. اس سبق میں انشاءاللہ آپ 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن پاک میں 1000 بار آئے ہیں. الحمدللہ. اس سبق کے اختتام تک آپ انشاءاللہ 222 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 40,000 بار سے زیادہ آئے ہیں, اور یہ ہی ہمارا ٹارگٹ تھا. تو آئیے, ایک سورت مبارکہ ہے سورۃ القمر. اس میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. وَلَقَدْ وا کے معنی اور, لقد البتہ تحقیق. یسرنا, یسرنا کے ٹکڑے کیجئے. جی سر 2 ٹکڑے ہوں گے. کون کون سے؟ یس سر اور نا. ویری گڈ. اور القرآن کیا ہے؟ حرف ہے, اسم ہے, فعل ہے؟ میں تو کہتا ہوں حرف ہے. اسم ہے سر. اسم. کیسے پتہ چلا آپ لوگوں کو یہ اسم ہے؟ الف مجھے لام. تو الف شروع لام. میں الف لام ہے. ویری گڈ. آپ لوگ جی. لذکر یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے پہلے ٹکڑے کرو پھر بتاؤ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ پہلے تو ٹکڑے کرو. لذکر. جی کتنے ٹکڑے ہوں گے آمنہ طارق؟ سر 2. لذکر. لی اور ذکر. لی اور اب ذکر. بتائیں یہ جو ذکر ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ میں تو کہوں گا حرف ہے. جو اسم ہے سر. سامنے کیسے اسم. پتا الف چلا؟ لام. الف لام ساتھ ہے نا, لی الگ اور ذکر. پتہ نہیں لگ رہا ہے مجھے. لام لی جو ذکر ہے بھائی نا. یہ جب لی کو اس کے ساتھ ملایا الگ تو ہوگا. الف جو ہے وہ لکھنے میں بھی غائب ہو گیا. چلیے بہت ہو گیا. تو آئیے دیکھتے ہیں. یسرنا, یسر کے معنی ہوتا ہے آسان, نہ کے معنی ہے کیا ہم نے. یہ 2 لفظ ہیں. اس سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے یسر. یسر کے معنی ہوتا ہے آسانی, اور ایک ہوتا ہے اسر. اسر کے معنی ہوتا ہے مشکل. تو یسر سے یسرنا نکلا ہے. القرآن بہت پڑھا جانے والا اسم ہے, ظاہر ہے. اور آج تو غیر
مسلم بھی جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ذکر جیسا آپ نے سسٹر کہا، یہ دو حصے ہیں، لی اور الذکر، یہ جب انہیں علیحدہ کر دیں گے تو الف ظاہر ہو جائے گا جو بتائے گا کہ یہ اسم ہے۔ تو ذکر کے دو معنی ہیں، یاد رکھیے گا، یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن کس لیے آسان ہے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے، یاد کرنے اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ البتہ فتوے دینے، احکامات نکالنے کے لیے اس میں مزید جو ہے وہ محنت مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے میں ہی نماز کو جو ہے سمجھ لینے سے اور تھوڑی سی گرامر جو ہے پڑھنے، اس کے قواعد سیکھ لینے سے ہم 40,000 بار سے زیادہ آنے والے الفاظ جو ہے وہ قرآن کے سمجھ جاتے ہیں، جبکہ ٹوٹل جو ہے وہ 78,000 کے قریب جو ہے وہ الفاظ ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سہولت اور آسانی ہے۔ تو لہٰذا گہرے تصور اور احساس کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے سمجھنے میں مزید جو ہے وہ محنت کرنے کی ہمت دے، اور اپنا احتساب کیجئے کہ کہاں کہاں آپ جو ہے وہ اس سے رغبتانی کر چکے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو جو ہے واپس لا سکتے ہیں۔ اس کے مطابق پلان بنائیں، دوسرے لوگوں کو بتائیں، تبلیغ کریں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ جو ہے وہ دین کے جو ہے راستے پہ چل پڑیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ بار بار اس سورہ جو ہے قمر میں آتا ہے، تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس کی نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو وہ گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ بات غلط ہے، یعنی وہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ آسان ہے، خود بخود البتہ نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی۔ جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، تو لہٰذا آپ چلنا شروع کریں دین کی طرف، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرماتے جائیں گے۔ خود کے لیے آسان کیسے ہے؟ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ اچھی طرح سیکھیں تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے ان کو استعمال کر سکیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی جو ہے اس آیت مبارک کا ترجمہ کر دیں۔ یس، یہ جنہوں نے ہاتھ ریز کیا ہے سدرا، چلیں جی سدرا بی آپ ہی کر دیجیے ترجمہ۔ جی یس سسٹر، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلیں آصف امام برادر، آپ جو اس کا ترجمہ کر دیجئے، ان کے نیٹ پہ شاید کوئی پرابلم ہے۔ یس جی برادر۔ بالکل۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، یسرنا کے معنی بتائیے۔ یہ آسان بنایا گیا ہے، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، ان سب نے بنایا آسان۔ جی بی آپشن، ہم نے بنایا تھا۔ بی ہاں، ذکر کے دو معنی ہیں، سبق لینا اور یاد کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا۔ جی یاد کرنا۔ یاد کرنا۔ یہ ایک حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم سیکھے، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو، یعنی قرآن کو دوسروں کو سکھائے۔ تو آئیے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے خیرکم کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ یس، 2 ٹکڑے ہیں سر، کون کون سے؟ خیرو اور کم۔ ویری گڈ۔ اب ایک سوال جو آپ کے لیے نیا ہوگا، کم جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ میں تو کہوں گا حرف ہے، میں تو ہر چیز کو حرف کہہ دیتا ہوں، سب سے آسان طریقہ۔ آپ لوگ بتاؤ، کم جو ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم۔ اسم ہے نا، کیسے ضمیر۔ پتہ چلا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس اسم کہہ رہے ہیں؟ اس میں تو نہ اسم کا الف لام نظر آ رہا ہے، نہ دو زبر دو پیش آ رہے ہیں، نہ واو نون آ رہا ہے، نہ الف تا آ رہا ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا یہ اسم؟
وہ میرا سوال جواب آسان نہیں تھا کہ حرف ہے؟ حرف ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں تو. ہاں یہ آپ کو چلتے چلتے کبھی میں نے روانگی میں ویسے ہی پڑھایا ہوگا. جب ہم نے ضمیر پڑھنا شروع کیے تھے ہوا ہوں منتا، تو میں نے کہا تھا تمام ضمائر جو ہے وہ اسم ہے، تمام ضمائر اسم ہے. یہ کم جو ہے یہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم بلکہ انتم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ انتم کا کم جو ہے یہ ضمیر ہے. ضمائر جتنے ہیں سب اسم ہیں، ان پہ اسم کی علامت نہیں آئے گی لیکن وہ اسم ہے. خیر یہ ایک اضافی سوال تھا، چونکہ اب کورس تقریباً پورا ہو گیا ہے تو اس لیے ایسے سوالات جو ہے وہ کرنا مناسب ہے تاکہ آپ لوگوں کا ذہن مزید کھلے. من کے میں نے خیرکم، تم میں سے، یہ دیکھیں نا تم جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے نا. یو، تم، انتم، یہ اسم ہے. خیرکم، خیرکم اچھا بہترین. یہ خیرکم کیا ہے بھائی؟ یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ آج تو بڑے عجیب عجیب سوال آ گئے. ہاں یہ کون اسم بتائے ہے. گا؟ اسم فعل ہے حرف ہے اسم. جی؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ سوال تو وہیں پر ہے یہ صرف استاد کا. کیونکہ یہ صفت ہے نا. ویری گڈ. صفت ہے، صفت ہونے کی وجہ سے اس پہ حالانکہ اسم کی علامت نہیں آ رہی. تو اس لیے جب آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں گے اس میں بہت سارے الفاظ ایسے آئیں گے جن پہ نہ تو اسم کی علامت ہوگی نہ جو ہے فعل کی علامت ہوگی، اور میرے جیسا جو ہے بندہ سمجھے گا یہ جو ہے حرف ہے. تو آپ نے وہاں پہ ہوش کو قائم رکھ کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے معنی کیا بن رہے ہیں. کیوں؟ جب ہم اسم فعل اور وہ جو حرف پڑھتے ہیں وہاں ہم اسم کے اندر دو چیزیں لاتے ہیں، نام اور صفت. تو اگر کسی لفظ کے معنی کسی قسم کے صفت کے بن رہے تو وہ بھی اسم ہوگا. یہ تھوڑا سا لیول ہائی ہے لیکن ابھی QC1 ختم ہو رہا ہے تو آپ کو اس لیول پہ آنا چاہیے. من کے معنی دو ہوتے ہیں، کون، جو. کون کی مثال کون دے گا؟ کس جملے سے ہم یاد رکھتے ہیں من کے معنی کون؟ ایک جملہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، من ربو من کا. رب من ربو کا. ویری گڈ. من ربو کا، کون ہے تیرا. اور جو کو یاد کرنے کے لیے من کے معنی جو، یہ کس جملے سے یاد ہوتا ہے؟ کون سا جملہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ من کے معنی جو ہے؟ ابھی پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ابھی تو پڑھا. وہاں تھا جو. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تعلیم اور ایک ہوتا ہے علم. تعلیم کے معنی ہمیں پتہ ہے پڑھنے سیکھنے کے ہوتے ہیں، تعلیم کے معنی پڑھنے، اور علم کے معنی ہوتے ہیں سکھانے کے. اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی ہے. جب اس پہ ایک زبر ہوتا ہے تعلم تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، اور جب یہ شرط کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، سیکھا اور علامہ سکھایا. تو یہ جو ہے اب آگے جا کے جو ہے ایڈوانس کورسز میں جو ہے نا آپ پڑھیں گے کہ وہاں پہ کہ یہ جو ہے اسے کہتے ہیں مزید فی، کے اس کے اندر جب اضافی الفاظ آ جاتے ہیں تو وہ معنی بدل دیتے ہیں. تو آئیے، علامہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں. ہاں سوال تو پھر بھی آ ہی گیا نا. جو ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ علامہ اور سکھائے اس کو. کیا مطلب؟ کس کو؟ قرآن کی طرف. قرآن. ہاں یہ یاد رکھیں، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ یہ جو ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر، لوٹنے والی ضمائر. یہ جتنے لوٹنے والی ضمائر ہوتی ہے یہ پیچھے کسی چیز کی طرف اشارہ کر لیتے ہیں. وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر وہ کوئی جملہ یا کوئی جو ہے مرکب ہوگا جس کی طرف جو ہے ضمیر لوٹتی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے تب آپ جو ہے رواں ترجمہ جو ہے اس کا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کے تعلق. یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ دیکھیے تعلیم کے معنی ہے آپ علم حاصل کریں، علم آپ دوسروں کو جو ہے سکھائیں. تو اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پر اس وقت بھی. لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس وہ ہے جن میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے. دنیا کے کسی بھی حصے میں اس وقت کوئی ایسی کلاسیں ہو رہی ہیں جس میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، وہ بہترین کلاسیں. تو الحمدللہ آپ بھی اس وقت جو ہے وہ ایک بہترین کلاس میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں
اور ارادہ کریں کہ اسے دوسروں کو سکھائیں۔ پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہوا، من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا۔ سیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ طالب علم ہوتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں طالب علم کا ذکر کیا، یعنی اس کی فضیلت بتائی، اکرام بتایا کہ سیکھنے والا کتنا جو ہے اہم ہے۔ اور اس کے بعد کیا، اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے، اور بہترین شخص پھر وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، یعنی خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سیکھنے تک محدود نہ رہے۔ اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ آپ میں سے ہر ایک جو ہے کم از کم 2 نام جو ہے وہ ابھی بتائیں یا لکھیں کہ ہم ان کو سکھائیں گے۔ یس، ارادہ کیجئے۔ وہ والے کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ یا نہ جاؤ تبھی ارادہ ضرور کرو نا، وہ کہتے ہیں نام لکھاؤ جی، ارادہ کرو ارادہ۔ تو آپ لوگ بھی ارادہ کیجئے کہ 2 کم از کم لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں جو ہے یہ جتنا آپ نے سیکھا ہے سکھائیں، یا 2 لوگوں کو کم از کم اپنے ساتھ جو ہے اس جو ہے قرآن سیکھنے اور سکھلانے کے راستے پر لے کر چلیں۔ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم القرآن سیکھیں گے، اور قرآن میں جو پڑھیں گے اور نیت پوری اور کوشش کے ساتھ کریں گے کہ اسے چھوڑیں گے نہیں قرآن سے۔ تو لہذا آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی اس جو ہے حدیث مبارک کا جو ہے ترجمہ کر دے۔ یس جی، کدھر گئے ظہیر بھائی؟ آج آپ نظر نہیں آ رہے ہو، چلے گئے ہو کلاس سے؟ جی سر، السلام علیکم۔ چلو چلو حاضر ہوں سر میں۔ اس کا ترجمہ کرو۔ جی، آپ خیرکم، سب سے پہلے کلاس میں آئے تھے نا، اس لیے مجھے یاد ہے جی کہ آج آپ بیٹھے ہو کلاس میں۔ بڑی نوازش۔ خیرکم، تم میں اچھا ہے، بہتر ہے، من جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے کر دو۔ یہ سوال آ گیا جی، خیر حکم کا مطلب سب سے بہترین لوگ، ان سب میں سب سے بہترین، ہم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے بہترین۔ یس جی ٹھیک ہے۔ وَعَلَّمُهُ کے معنی بتائیے، اور سکھاتا ہے اسے، اور جانتا ہے اسے، اور پڑھتا ہے اسے، اور سیکھتا ہے اسے۔ سکھاتا ہے اس سے۔ کیا بات ہے جی، آپ لوگ ماہر ہو گئے۔ تعلیم القرآن کا، تعلم القرآن کا ترجمہ کیجئے۔ سکھاتا ہے قرآن، سیکھتا ہے قرآن، پڑھتا ہے قرآن، جانتا ہے قرآن۔ جی، بی تعلم سیکھتا القرآن، ہے قرآن۔ قرآن سیکھنے کا مطلب ہے ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجئے۔ کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ سوال ہے نا، سارے صحیح ہیں۔ پتہ چلے گا کون ABCD۔ ویری گڈ، آپ جیت گئے۔ یہ دیکھو چاروں کے چاروں اس کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قرآن، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے، اسے پھیلا کر، اس پر عمل کر کے، اس کی وضاحت کر کے، اس کی تلاوت کر کے۔ جی سب ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے سنتا ہے، سیکھتا ہے قرآن اور تلاوت کرتا ہے اس کی، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے، سیکھتا ہے قرآن اور غور کرتا ہے اس پر۔ قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے مان لیا، آپ لوگوں کو یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز، الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں۔ آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد آئیں گے، جلدی جو ہے وہ یاد ہوں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مثال۔ مثلا ان ایک لفظ ہے، اگر اس کا ویسے کسی سے پوچھا جائے تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر اسے کہا جائے انشاءاللہ، فوراً کہتا ہے اگر اللہ چاہے، یعنی اس کا مطلب ان کے معنی کیا ہے؟ اگر۔ اس مثال سے جو ہے یاد۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے اننا، ویسے انا اور ان یہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، یاد نہیں رہتے، لیکن جب اسے کہا جائے ان اللہ مع الصابرین تو فوراً کہتا ہے انا، تو بے شک۔ تو یہ ان اور انا کا دیکھیے فرق کیسے یاد ہو گیا، یعنی انشاءاللہ اور ان اللہ مع الصابرین، یہ وہ مثالیں ہیں، فکرے ہیں، جملے ہیں
یا وہ مرکبات ہیں جن سے جو ہم انہیں یاد کرتے ہیں. آئیے ایک اور حدیث مبارک لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. انما صرف، اس کے معنی ہوتے ہیں صرف. الاعمال یعنی اعمال جو ہیں بالنیات نیتوں پر ہیں. جی پہلے تو ٹکڑے کرو. انما کے ٹکڑے کون کرے گا؟ ایک ہی لفظ ہے یا دو لفظ ہے؟ سر ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. اچھا. اور الاعمال یہ بھی ایک ہی ہے. میں کیا بولا ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ اسم. اسم. کیسے الف لام. الف لام کی جیسے. اچھا اب یہ بتاؤ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع. واحد کیا ہوگی اس کی؟ عمل. عمل. العمل. بالنیات ٹکڑے کریں. بی اور انیات. جی تو آئیے دیکھتے ہیں. چلیے انما بس صرف. ویسے حقیقت یہ دو لفظ سے ملتا ہے انا اور ما، لیکن چونکہ یہ مرکب بن جاتا ہے اور مرکب میں جب آتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. انا کے معنی ہوتا ہے بے شک، ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا، لیکن ان کے مجموعے کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ بس اور صرف کے معنی میں. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. تو یہ عمل ہم نے دیکھ لیا، عمل واحد ہے، اعمال اس کی جمع ہے. ہاں یہ لفظ میں چھوڑ گیا تھا. اچھا نیہ یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ بس اسم. گول تا کی وجہ سے. جو ہوتا ہے نیا. الف تا آ رہا ہے، اس کے آخر میں الف تا آ رہا ہے. دیکھو اسم کی تین پہچان جو تھی، الف لام آتا ہے، تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر، یا آخر میں واو نون یا الف تا آتا ہے. دیکھیں اس میں الف تا آ رہا ہے بالنیات، اور یہاں میں بتا رہا ہوں یہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ نیت اس کی واحد ہوتی ہے. اب اگلا سوال ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. کیسے پتہ چلا کہ مؤنث ہے؟ الف تا اور گول تا. گول تا اور الف تا. اس کے واحد کے اندر گول تا آ رہی ہے جو مؤنث کی علامت ہے، اور جمع میں الف تا آ رہی ہے جو کہ مؤنث کی جمع کے. ویری گڈ. آپ لوگ ماشاءاللہ ہم سے آگے چلے گئے. تو گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے دعا کیجیے اپنے لیے اور سب کے لیے، اور احتساب کیجیے اپنا، اس کے مطابق اپنے اصلاح کا پلان بنائیے، لوگوں کو تبلیغ کیجیے، سکھائیے، تاکہ آپ جو ہے وہ خیرکم میں شامل ہو جائیں. تو انما الاعمال بالنیات کے اسباق لیتے ہیں. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک قرآن کا قاری ہوگا، اور وہ ہوگا جو دوسروں کو دکھاوے کے لیے جو ہے اور پڑھاتا تھا. انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کی عبادت بھی برباد ہوئی، اور ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو بھی دکھانے کے لیے جو ہے کیا جائے، یا اس میں کوئی چیز ملی ہو. جیسے ہمارے انسانی فطرت، اگر ایک گلاس دودھ اور اس میں ایک غلاظت کا قطرہ آ جائے تو ہم اسے کبھی نہیں پیئیں گے، ہمارے اندر ایک گھن آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر اس چیز کو جس میں شرک کا ایک ذرہ بھی شامل ہو اسے جو ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا. انشاءاللہ ہم صرف اللہ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کو جو ہے بہترین پیغام کے طور پر پیش کر سکے اور سمجھا سکے. تو چلیے آگے چلنے سے پہلے اس جو ہے حدیث مبارک کا کوئی ترجمہ کر دیں. یس محمد ظہیر آپ نے کیجیے. جی جناب. بسم اللہ. انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں. ہاں انما کے معنی ہے صرف یا بس. ہاں جی دیکھیں وہ آ بھی گیا. انما کے معنی بتائیے. اگر بے شک صرف کے، یہ تو ابھی میں نے آپ کو ویسے یہ تو میرا بھی صحیح ہوگا کہ قرآن کے کچھ قاری حضرات کو ہم نے جو ہے کیا ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں پھینک دیا جائے گا ان کو؟ بری نہیں
बुरी नीयत सी, बुरी नीयत। बुरी नीयत की वजह से, यस। अब ये देख लें, ये तीनों अल्फाज आपके सामने आ गए, इनकी मिसालें भी आ गई हैं। इनको जो है इंशाअल्लाह से याद करते हैं, इसकी मानी अगर के होते हैं। इन्ना को इन्नल्लाह मा साबरीन से याद करते हैं, इसकी मानी बेशक होते हैं। इन्नमा को इन्नमल अमालु बिन्नियात से याद करते हैं और इसकी मानी होती है सिर्फ। तो ये तीन अल्फाज जो है कुरान पाक में तकरीबन 2000 बार आए, तो इसलिए इनको तवज्जो से जो है याद किया। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने पे लाए। सुभानल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आइए, तो उससे बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम सबक नंबर 18B में ग्रामर के हिस्से की जो है वो सिखाई कर लें। इस सबक में इंशाल्लाह हम फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल जो है वो बनाना सीखेंगे, जो फ़अला, जअला, फ़अतहा, नसरा और खलका जो है अफ़ाल से किए जाएंगे। शुरू करने से पहले हम लेते हैं ग्रामर को TPI के साथ सीखने का कायदा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। ये आपने पक्का रखना है कि आपने जिस्म की तमाम हिस्से इस्तेमाल करनी है। आइए, ये हम सीख चुके हैं इसम, फेल, हर्फ, इस पे ज्यादा वक्त हम नहीं लगाएंगे। फेल माजी जो गुजर गया, मुतारे जो अब नहीं हुआ। मुझे इस पे याद आया, पिछली दफा हमारी सिस्टर सुरैया ने जो है ये नोट किया था, अल्लाह के जो है वो इल्म में मजीद हिस्सा अता फरमाए, कि आप में से बाज जो है जल्दी में क्या करते हैं, वो मुदारे को मुजारे पढ़ देते हैं, यानी दाल और द्वाद का जो है वो फर्क करते हैं। तो इसलिए ये काइंडली सीख ले कि मुदारे लफ्ज है, अरबी में ये दाद पढ़ा जाता है, मुदारे, दालीन। तो फेल अमर, हुक्म देना या गुजारिश करना। अब तक हमने जो सीखा है उसमें क्या था, ये हमारा बेस और जो है बुनियादी टेबल है। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। ये हमारा स्टैंडर्ड बुनियादी जो है ना रेफरेंस जो है टेबल है। आइए इसे हम टेबल को 4 अबवाब के तहत जो पढ़ते हैं। फतहा यफ्ता, नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबु, सामिया यस्मु। टाइम कम है, नहीं वरना मैं आपको इन चारों पे जो है ये इस टेबल का जो है वो करके देता, लेकिन आप अगली क्लासों में इंशाल्लाह इसको सीखते जाएंगे। इस चारों के जो है अहम नमूने हमारे जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, फतहा यफ्तहु इफ्ता, और दूसरा क्या आता है, नसरा यनसुरु उनसुर। तीसरा क्या आता है, दरबा यदरिबु इद्रिब। चौथा क्या आता है, सामिया यस्मउ इस्म इस्म। तो ये जो है ये 4 अफ़ाल हैं जिनमें माजी के, मुदारे के और अमर के जो है ये होते हैं। अरबी में इनको याद करने का तरीका ये होता है, इन तीनों को इकट्ठा दोहराया जाता है। जैसे फतह यफ्तहु इफ्ताह, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इद्रिब, सामिया यस्मउ इस्म। इस तरीके से याद करते हैं। ये तीनों अफ़ाल हैं। अब तक हम इनकी मश्क करते रहे थे। तो यस्म ये है, यस्मु आयातिल्लाह के मानी बताइए। उसने सुना अल्लाह की आयतें, वो सुनता अल्लाह की आयतें, वो सुनेगा अल्लाह की आयतें, मैं सुनता अल्लाह की आयतें। जी बी या अच्छा, सी, बी, सी। यस्मु दोनों मानी होते हैं। दोनों बी सी, ठीक। बी और सी।
तकमील दोनों में इसका तर्जुमा है। फुर्ता है तो उसमें। कोई बात नहीं है, उस्ताद ने बात बहुत बड़े अच्छे दिए। अल्लाह शहीदुन का तर्जुमा कीजिए। अल्लाह गवाह है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह कादिर है। ए जी अल्लाह गवाह है। वेरी ए गुड। अल्लाह गवाह है। यजअलूना का मतलब एक से ज्यादा जवाब मुंतखब कीजिए। जो लोग बनाएंगे, जिन्होंने बनाया, जो लोग बनाते हैं वो सब बनाते हैं। अल्लज़ीना यजअलूना। ए सी ए और सी। ऐसी वेरी गुड। आज का सबक क्या है? अब लंबा सांस ले, सीधे होकर बैठ जाए, जो जाग रहे हैं उनको उठा दें, क्योंकि एक नई चीज हम सीखने चले हैं और बड़ी अहम चीज है। ये सिर्फ इसी क्लास में आपको मिलेगी, इसकी सीखने। ये हमारा बुनियादी 3 हरूफ का जो है वो फेल होता है। फे, फा एंड लाम, फा एंड लाम। ठीक है, अब देखिए, फा के बाद अगर अलिफ लगा दे, एन के नीचे जेर लगा दे, लाम पे 2 पेश लगा दे, तो इससे लफ्ज बनता है फाइलुन। ये फाइल बन गया। फाइल बनाने का क्या तरीका है? फा एन लाम लिखे, फा के बाद अलिफ लगा दें, एन के नीचे जेर लगाएं, पेश के ऊपर लाम के ऊपर 2 पेश लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? फाइलुन। इसके माने होता है करने वाला। एक बार फिर सुन लीजिए, फा के बाद अलिफ, एन के नीचे जेर, लाम के ऊपर 2 पेश, लफ्ज बना फाइलुन। आइए, फाइलुन करने वाला। ये जो है इसके ऊपर क्यों हम नहीं इलामतें देखते, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इसको ऐसे ही देख लीजिए जैसे किताब में लिखा है। फाइल करने वाला, जाइल बनाने वाला, फातिह खोलने वाला, सामे सुनने वाला, नासिर मदद करने वाला, जाकिर जिक्र करने वाला, याद करने वाला, आबिद इबादत करने वाला, दारिब मारने वाला, खालिक पैदा करने वाला, आलिम जानने वाला। देखिए इनमें सब में वही है, पहले कलमे के बाद सब में अलिफ लगाया, एन वाले कलमे के नीचे सब के जेर आ गया, आगे इस पे 2 पेश आते हैं। ये एक खास मकसद की वजह से नहीं लिखे जाते, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बात थोड़ा इंतजार, कुछ चीजों का इंतजार अच्छा होता है। अब हम लिखते हैं मफूल बनाने का तरीका। देखिए वही 3 लफ्ज लिए मैंने, फा एंड लाम। देखिए इसमें क्या तब्दीलियां हैं। फा से पहले मीम जबर लगाया, मीम इसे कहते हैं मीम का मुंह, यानी मीम का सिरा जो होता है उसे मीम का मुंह कहा जाता है। मीम का मुंह लगाया फा के आगे, एन के बाद वाव जज़म वाला या सुकून वाला लगाया, फा पे जज़म लगाया, एन पर पेश दिया और लाम पर 2 पेश। असल ये क्या है? मीम का इजाफा और वाव का इजाफा। बाकी ये पेश और 2 पेश ये पहले से थे। फा पे जो जबर था उसे जो है जज़म से तब्दील। फिर देखिए, मीम जबर लगाया शुरू में, एन के बाद वाव जज़म लगाई, लाम पे 2 पेश लगाए, एन पे पेश, फा पे जज़म। ये क्या बन गया? मफऊलुन। मफऊलुन, ये इस तरह मफऊलुन बने, जिसके माने है जिस पर असर हुआ। मफऊलुन क्या है? जिस पर असर हुआ। अब देखें फेल कैसे बनेगा। अब पहले मफूल के जो है मिसालें ले लीजिए। मफूलुन जिस पर असर हुआ, मजहूलुन जिसको बनाया गया, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, मस्मूउन जिसको सुना गया, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, मदरूबुन जिसको मारा गया, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, मालूमुन जिसको जाना गया। ये देखिए सबके शुरू में क्या है? मीम जबर या मीम का मुंह और जबर के साथ, एन के बाद सब में वाव, और जो है ये जो एन की जगह कलमा आ रहा है उन सब पे पेश, और जो मीम के बाद फाक की जगह लफ्ज आ रहे हैं उन सब पे जो है जज़म। अब हम बनाते हैं फेल। देखिए वही 3 लफ्ज है, फा एंड लाम। कैसे बनेगा? फा के नीचे जेर, एन के ऊपर जज़म, लाम के ऊपर 2 पेश। फाइल जबर से भी बनता है, जेर से भी बनता है, लेकिन यहाँ ये जेर से दिया गया है फेलुन।
ہم فعلن 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 کرتے ہیں نا، یہ فعلن لفظ ہوتا ہے. اب اس کی مثالیں دیں. فعل کرنا، جعل بنانا، سمع سننا، فتح کھولنا، نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، خلق پیدا کرنا، ذکر یاد کرنا، علم جاننا، عبادت عبادت. اب ہم اس کی وجہ دیکھیں گے کہ یہ کیوں اس کو خالی چھوڑتے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں لکھتے. اصل حالت میں فاعل جب ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو پیش ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ دو پیش جو ہے دو زبر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ جو ہے دو زیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ تینوں حالتیں آ سکتی ہیں، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، کوئی نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں کہیں پہ ہو سکتا ہے دو پیش آئیں، دو زبر آئیں، دو زیر آئیں، اور اگر ان کے ساتھ الف لام لگا دو تو کیا فرق آئے گا؟ یس کون بتائے گا؟ اگر فاعل جو ہے اس کے جگہ میں الف لام لگا دوں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ ایک پیش گر جائے گی، ایک آخری والی حرکت کم پیش ہو گر جائے جائے گی. یس یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا الفاعل، الفاعل ایک پیش رہے، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ الفاعلہ ایک زبر رہ جائے گا. اور ادھر کیا ہوگا بھائی؟ یہاں کیا آئے گا؟ الفاعل الفاعلی زیر آ جائے گا. یہ دیکھیں ایک ہی فائل کی 6 شکلیں ہو گئی، نہیں سمجھ آئے؟ ایک فائل لفظ تھا کرنے والا، ان سب کے معنی کرنے والا کیا ہے؟ ایک فائل ہے اس کی 6 شکلیں ہیں. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، نارمل اگر کوئی بہت کرتا ہے تو پہلی شروع ہوتا ہے حالت 4 بجے، کوئی نہیں شروع 5 بجے شروع ہوا تو وہاں سے اوپر بھی آ جاتا. میں تو 2 جگہ نہیں آ سکتے، جا سکتے اب اس نے سارے ختم بلاک سیدھے اس کے ہاں فائل فائلن فائلن الفاعل الفاعلہ الفاعل. تو یہ 6 حالتیں بنتی ہیں اور 6 کا ترجمہ ایک ہی ہے. یہ معرفہ ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے عموماً اکثر جگہ پہ جب یہ آتے ہیں تو ان کے اوپر زیر زبر پیش وغیرہ نہیں لکھتے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی اگر یہ کیا جائے تو گڑبڑ ہوگی، لیکن بعض جگہ اگر لکھا جائے تو یہ پیش والی حالتیں دونوں کی لکھ دی جاتی ہیں. جو پہلی حالت ہے دیکھیے فاعلہ سے فاعل مفعول فعل، اصل میں یہ لفظ ہے فاعل مفعول فعل. یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کیونکہ اب ہم نے اس کی وجہ دیکھ لی ہے کیوں دو پیش نہیں لکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے دو زبر آ رہے ہو سکتا ہے دو زیر آ رہے ہو. تو پھر آپ کہیں گے ہم نے تو یہ پڑھا تھا دو پیش، یہ تو اب دو زبر آ گئے دو زیر آ گئے. ہم نے تو پڑھا تھا ایک پیش الف لام کے ساتھ یہاں زیر آ گیا. تو اس ساری بحث کو وہ آگے کی کلاسوں میں کنورٹ کیا گیا، وہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہاں پیش آئیں گے، کہاں زیر آئیں گے، کہاں زبر آئیں گے، اور کیا کیا اس کے وجوہات ہیں. تو اس لیے یہاں صرف یہ آپ یاد رکھیں فاعل مفعول فعل، یا سادہ جو ہے الفاظ میں کہتے ہیں فاعل مفعول فعل جلدی کے لیے. تو آئیے اب بناتے ہیں. یہ کون سا نیا اسٹوڈنٹ آ گیا میری کلاس میں؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑے فعل، فاعل مفعول فعل. یہ اسٹینڈرڈ ہے، جیسے فاعلہ کا ٹیبل جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے، اسی طرح یہ اسٹینڈرڈ ہے. جتنے بھی فاعل بنتے ہیں وہ فاعلن کے وزن پر بنتے ہیں، جتنے بھی مفعول بنتے ہیں وہ مفعولن کے وزن پہ بنتے ہیں، جتنے بھی فعل بنتے ہیں وہ فعلن کے وزن پہ بنتے ہیں. تو لہذا اب اس کا کوئی مجھے دہرا دے ترجمے کے ساتھ، پھر آگے چلتے ہیں. یس عصمت صحیح، شور بھی آپ کی طرف سے آ رہا ہے، ابھی آپ ہی جو ہے نا اس کا جواب دیجیے. فاعل مفعول فعل کا ترجمہ کر کے پڑھائیں. جی عصمت سعید. یس سسٹر بتائیے اسے. سر میں کروا دوں؟ مفعول جس پر کیا جائے فعل کام. یہ جو اچھا آواز کیوں چاہیے. اچھا یہ ماضی کا صیغہ ہم نے لیا تھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا.
اس کا مضارع تھا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ امر ہم نے سیکھا تھا افعل، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو۔ اور آج ہم نے کیا پڑھا؟ فاعل کام کا کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر پڑا، فعل کام کرنا۔ یہ الحمدللہ ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ آگے آپ جتنے بھی جو ہے اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے تمام ٹیبل جو ہے یہ ان پہ مشتمل ہوں گے، ماضی، مضارع، امر و نہی اور فعل مفعول فاعل، یہ جو ہے اس پہ ہوں گے۔ تو یہ ٹیبل جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی پلیز اس ٹیبل کو ایک پورے کو دہرا دے، میں ٹائم بچانا چاہتا ہوں تاکہ آگے کام جو میں نے جمع کیا آپ کے لیے وہ پورا کر لیں۔ یس مورہ صدیق جی سسٹر آپ اس پورے ٹیبل کو ایک بار دہرا دیجیے، ٹائم کا میں نہیں کرتا، میں 3-4 سے کراتا ہوں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی یہ تو بہت ضروری ہے، اس کو تو نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ یس کون کرائے گا؟ ہاں جی ہینڈ ریز کیجیے، کی چیز ہے یہ تو، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کتنا ہم نے سیکھ لیا۔ ہاں جی کون آیا نیا بندہ؟ چلے سسٹر آمنہ تاریخ آپ اس کا کرا دیجیے، اسی طرح بھی آپ سے کرتے ہیں۔ فعلا اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کام کا کرنا یا کام کا نام۔ جزاک اللہ جی سدرا بھی آپ بھی دہرا دو، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، دہرائیں فعالات سے شروع ہو جائے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، زور سے بولو۔ کم از کم مجھے تو نہیں آ رہی ہے، کسی اور کو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی آواز۔ تو اس کے نیٹ میں پرابلم ہے، اس کو نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، آپ نے اپنی جگہ دہرا دیا، آپ دہرا رہی تھی کچھ چھوٹی چھوٹی سی آوازیں آ رہی تھی، چلے میں فرض کر لیتا ہوں آپ نے دہرا دیا۔ اچھا جی یہ سوال جواب آگے، حل انتا فاعل، ہاں جی کیا جواب ہوگا؟ حل انتا فاعل کون جواب دے گا؟ چلیں عاطفہ سعید آپ نے پہلے انمیوٹ کیا۔ نعم انا فاعل، حل انتم فاعلون، انتم نعم نحن فاعلون۔ کلاس تو آج کل ٹاپ پہ جا رہی ہے۔ وہم فاعلون ترجمہ کیجئے، اور ان لوگوں نے کیا، اور تم سب کرنے والے ہو، اور وہ سب کرنے والے ہو، اور ہم سب کرنے والے ہیں۔ یس کیا جواب ہوگا؟ دیکھ لیتے سی ویری گڈ جواب دیکھیے، حل انتم فاعلون، حل انتم نام آنا فاعلون، نام آنا فاعلون، نام نحن فاعلون، نعم نحن فاعلون، نعم نحن فاعلون۔ نعم نحن فاعلون۔ سی لگتا ہے آپ کو سے سوال پوچھ کے لکھیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں جی فعلا، فاعل، مفعول اور فعل جو ہے فتح سے،
یہ آپ کے سامنے اسٹینڈرڈ میں نے رکھ دیا ہے, یہ کسی ٹیبل میں نہیں ہے, میں نے آپ کی آسانی کے لیے کہ یہاں جو بھی چیز بنے گی فاعل وہ اس کے وزن پہ ہوگی, اور مفعول جو بھی بنے گا فتح سے وہ اس وزن پہ ہوگا, اور فعل اس سے. دیکھیں کیا بنتا ہے. فاتح کھولنے والا, دیکھیں یہ فاعلون کے وزن پہ, فاعلون فاتح, مفعول مفتوح, فعل فتح. تو آپ کو اس میں سے دہرا جائے, ٹیبل کو دہرا دے, باقی یہ جو میں نے بتایا اسے چھوڑ دیں, صرف ٹیبل دہرائیں. یس جی سدھا بی بی, نیٹ ٹھیک ہوا تو آپ کھول کے کر دیجئے اس کی دہرائی. یعنی کوئی اور کوشش کریں. جی ہاں یہ ہے امتیاز بھائی آگے. امتیاز بھائی کرو فاتح. جی برادر فاتح, بلکہ یہ تو مفعول ہے, یہ ایسے والا اشارہ ہے. فاتح 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 کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فاتح کھولنا. ویری گڈ, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فاتح کھولنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں یہ کون کرائے گا؟ ابھی ایک اور نے بھی بات اس کی یا جو ہے وہ مائک انمیوٹ پہ ہوتا, کون تھا؟ اس نے پھر جلدی سے بند کر لیا کہ وہ ایک کر رہا ہے, چلو میں اس سے وہ کر دوں. ہاں جی کوئی نہیں تھا. فاتح ہاں جی جی دہرائیں 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 دہرائیں, مجھے چھوڑیں. فاتح فاتح جی کھولنے والا, مفتوح ہاں جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. ٹھیک. حل انت فاتح, نعم کیا انا جواب فاتح, ہے؟ نعم حل انا فاتح. ٹھیک. حل هل انت المسجد فاتح؟ نعم انا مفتوح, فاتح. حل المسجد مفتوح. ہاں جی المسجد مفتوح. نعم المسجد مفتوح. ویری گڈ. یہ ایک نیا جملہ تھا, میں نے بغیر اشارہ کیا. چلے ترجمہ کیجئے. الکتاب مفتوح, کتاب کھولو, کتاب کھولنے والے, کتاب کھلی ہوئی ہے, کتاب کھولنا. جی سی ویری گڈ. کتاب کھلی ہوئی ہے. المسجد مفتوح, حل المسجد مفتوح, نام المسجد مفتوح, نام المسجد مفتوح, نعم نام المسجد مفتوح. المساجد مفتوحات, نام المساجد بی مفتوح. جی ایک اے نعم المسجد مفتوح, یہ ہوگا. ہاں ہاں مفتوحات نہیں ہوگا, مفتوح. لیکن میں نے ایک چیز آپ کو بہت بتا دیا, ساری عمر کے لیے پکا کر لیا. ہوا ہم کا جواب وہی ہوگا, لازمی نہیں ہے ہوا ہم ہی آئے. یہ جو غیر ذی شعور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوا ہم کے سرے میں آتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں وہ زمین, یہ آسمان, یہ جو ہے کرسی, یہ مسجد, یہ سارے بھی ہوا ہم کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. اس کا جواب بھی وہی ہوتا ہے جو سوال ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ابھی ایک اور آ گیا, جعلہ سے بنانا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پیٹرن رکھ دیے ہیں, جعلہ سے جو ہے وہ کر کے دیکھتے ہیں. کیجئے. جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جعل بنانا. یس آپ میں سے کوئی اس کی ایک بار دہرائی کر دے. جی جاعل بنانے والا, مجعول جی جس کو بنایا گیا, جعل بنانا. ٹھیک. جی شیخ صاحب آپ بھی دہرائیے. جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جعل بنانا. ٹھیک. ہاں ترجمے کے ساتھ اب کون کرے گا؟ چلے جی مبرہ صدیق آپ کڑی مت والی کرے. جائل ٹھیک میں ہے. کر دیتا ہوں. جاعل بنانے جاعل والا, بنانے مفعول والا. جس کو بنایا گیا ہو, جعل بنانا. ویری گڈ. چلے چلے زہید بھائی آپ بھی دہرا دو. جب ایک بولو نا تو دوسرے کو موقع دینا چاہیے. چلے ابھی آپ کیجئے, اس نے کیا تھا, چلے آپ بھی کر دیں. زہید بھائی کدھر چلا گیا؟ جی کلاس جی چھوڑ گیا. دہراؤ اس کو, میں نے آپ کے لیے روکی ہوئی ہے سلائڈ. جی جی جس کو بنایا گیا ہے. سوری سوری. حل انت جاعل,
क्या जवाब होगा ज़हीर भाई? बड़ा हल अंतुम जाइल, नाम अना जाइल। हल अंतुम जाइल। नाम अना जाइल। उठ बैठे सीधे हाँ जी, जाइल का मतलब बताइए, उसने बनाया, बनाया हुआ, बनाना, बनाने वाला। जी क्या आएगा? ABCD। सी बनाने वाला। सी बनाने वाला। हल अंतुम जाइलूना, नाम आना जाइलून, हम बनाने वाला हूँ। हम तुम जाइलूना, नाम जाइल। बी नाम नहनु जाइल। अच्छा जी, ये भी एक और आ गया नसरा। नसरा से देखिए जो क्या बनेगा, अब आप खुद बनाए। नसरा से क्या बनेगा? नसरा नासिरुन और अगला मंसूर मंसूर मंसूरुन नसर उसके बाद फेल की वजह से नसर नस। ये आपके नसर। सामने जो फाइल मैंने लिखा ना, नसर। इसके पैटर्न को देखिए। इसकी मदद की गई फाइल नसर में नासिर, करना मफूल से मंसूर, तेल से मंसूर, नसर, नसर। ये जो है इस तरह बनते हैं। अच्छा जी, इसका तर्जुमा के साथ कौन दोहराएगा? चलिए जी, शेख साहब आपने हैंड भी रेज किया, माइक भी बोला हुआ है, चलिए नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। शाबाश। हल अंत नासिर, नाम आना मनासिरुन, आना नासिर। हल हल अंत अंतुम मंसूर, नाम आना मंसूर। वेरी गुड। हालांकि मैंने इशारा जमा कर दिया था कि आप शायद गलती करते हैं। आप लोग बेदार हो, मैं सो रहा हूँ। अच्छा, नसरुल्लाह तर्जुमा कीजिए। अल्लाह मदद करता है, अल्लाह करती है, अल्लाह की मदद, अल्लाह का हुक्म। क्या होगा? ABCD। सी अल्लाह की अल्लाह मदद। की मदद, मंसूर का मायने है जो मदद करता है, मदद करने वाला, जिसकी मदद की गई, मदद ये मदद जिसकी करना। ABCD। मदद की गई, सी जिसकी मदद की गई। जवाब दीजिए। हल हुम नासिरुन, नाम हुम नासिरुन, नाम नाम आना नहनु नासिर, नाम हुम नासिरुन, नाम अंतुम नासिरुन। ए ए हुम का सीधा हुम ही में आएगा जवाब। ये तो सारी चिंताई है। हुआ हुम पक्का करना है। हुआ हुम का जवाब हमेशा हुआ हुम से है। अच्छा, ये आ गया खलका। खलका से जो है बनाए, देखें कैसे बनता है। खलका खालिक, खालिक, खालिक खालिक मखलूक, मखलूक खलक यानी। तो ये जो है पैदा करने वाला, खलक। करते जो पैदा जी। की गई। नुसरत खालिक बनाने वाला, मखलूक जी, मखलूकुन जिसको बनाया गया, उसको पैदा किया गया, बनाने खलक खल्क बनाना पैदा करना। पैदा करना। हाँ। हाल अंतुम मखलूक, नाम आना मखलूक, नाम नाम नहनु मखलूक, नाम ना सी ऑप्शन जी। चलिए जी, अब ये देखें प्लीज, शोर बंद कर दे, शोर बंद कर दे। फाइल करने वाला, जाइल बनाने वाला, नासिर मदद करने वाला, जाकिर याद करने वाला, खालिक पैदा करने वाला, फाते खोलने वाला, आबिद इबादत करने वाला, दारिब मारने वाला, सामे सुनने वाला, आलिम जानने वाला। मफूल जिस पर असर पड़ा, मजहूल जिसको बनाया गया, मंसूर जिसकी मदद की गई, मजकूर जिसका जिक्र किया गया, मखलूक जिसको पैदा किया गया, मफतूह जिसको खोला गया, माबूद जिसकी इबादत की गई, मजरूब जिसको मारा गया, मसमू जिसको सुना गया, मालूम जिसको जाना गया। फाइल करना, जाल बनाना, नसब मदद करना, जिक्र याद करना, खल्क पैदा करना, फतह खोलना, इबादत इबादत करना, दरब मारना, समय सुनना, इल्म जानना। इन सब पे दो पेश आएंगे, दो जबर दो जेर तीनों आ सकते हैं। तो आप इसके दो पेश के साथ भी बोलेंगे। फ़ैलुन, जालुन, नसरुन, ज़िक्रुन, खल्कुन, फतहुन, इबादतुन, दरबुन, समउन, इल्मुन, इस तरीके से। तो आगे ये आपके अपने ज़िम्मेदार काम, सॉरी आपके सबक में जितने इसम फेल हर्फ हैं वो हमने यहाँ इकट्ठे कर दिए। मश्क के लिए आपको 2 सफ़े दे दिए हैं। अब तो मसलन इसमें पहली ही लाइन में देखिए आप क्या क्या पहचानते हैं। वल्लज़ीना, अल्लज़ीना अभी पढ़ा था, वाव भी पढ़ा हुआ है।
मिन आपने पढ़ा हुआ है, कबले हिम आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह आगे देखेंगे हुबूना मन आपने पढ़ा हुआ है, हाजा ने पढ़ा, इलाहिम हिम पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा हुआ है, ला पढ़ा हुआ है, याजिदूना ये जमा का आपको पता चल रहा है कोई सीगा है, फी पढ़ा हुआ है, सुदूरहिम ये इसके टुकड़े करार बताएं ये क्या है लफ्ज सुदूरहिम? सुदूर और हिम दूरी वो दो है, दूर सीने मतलब ये अभी आपको कुरान में बहुत बड़े अल्फाज जो है वो हर लाइन में जो है आपको पिछाने जाएंगे, आप उन्हें पिछानना शुरू करें। आपने पूरा QC1 समझे एक तरह से 18 सबक में पूरा होता है, अगले 2 सबक में तो सिर्फ इजाफी मालूमात है। तो अभी आप सफ़ा के ऊपर देखें कितनी चीजें हैं जो आपको आ रही है। मसलन ये अभी आप उसे अगली लाइन में देखें, मिम्मा औ आपने पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा हुआ है, अल्लाह पढ़ा हुआ है, अनफुसिन नफ्स पढ़ा हुआ है, हिम पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा हुआ है, काना आपको बताया हुआ था नहीं है चले छोड़ दे, हिम में भी पढ़ा हुआ है और हिम पढ़ा हुआ है। उससे अगली लाइन में वाह पढ़ा हुआ है, मीम पढ़ा हुआ है, नफ्स ही पढ़ा हुआ है, फाउलाई का फा पढ़ा हुआ है, उलाई का पढ़ा हुआ है, हुम पढ़ा हुआ है। कितने लफ्ज हैं। चले इसमें अल मुफ्लिहूना का नहीं पढ़ा हुआ लफ्ज है, वो मैं पूछता हूँ, अल मुफ्लिहूना क्या चीज है? इससे मुफ्लिह है इसमें है, इसमें मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर या वाहिद आसान कर देता हूँ, जमा है या वाहिद पहले ये बताएं। जमा है, मुफ्लिहून जमा है, नून है, जमा है। वाहिद की जमा क्या वाव नून होता है, मुअन्नस की क्या होता है अलिफ का होता है, तो अलिफ का क्या है तो इसम है, मुज़क्कर है और उसके साथ जमा का सीगा। 3 बातें आपको इसकी पता चल गई। अगर तर्जुमा नहीं भी आता था आपने इसको पकड़ लिया लफ्ज को, इस तरीके से आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है। चले टाइम हो गया है तो हम जल्दी से ये देख लेते हैं, इसमें कोई खास और चीज़ नहीं है। नुक्ता तालीम ये है आपने जो है दूसरों को बुलाना है और जज्बे से बुलाना है, मोहब्बत के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 222 अल्फाज सीख लिए जो कुरान पाक में 40,000 बार से ज़्यादा आए हैं, जबकि हमारा टारगेट भी यही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर रोज़ ये 7 जो है होमवर्क करने हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा, फ़ाइल, साथी से बातें करना, नमाज में मुख्तलिफ जो है आयत या सूरतों का जो है जिक्र तिलावत करना, रब्बे ज़िक्र का जो है विर्द करना, कार्ड को देखना और दूसरों को सिखाना। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़। आज की क्लास जो है वो ख़त्म हुई, तो लिहाजा हम जो है वो रात को छोड़ते हैं और अब आपके जो है कोई सवाल जवाब है तो वो आप जी सर, वर्कबुक में अभी जो आपने दिखाया उसमें था उर्दू से अरबी वो बनाया गया है, तो इसमें ज़ालिका मजऊल आएगा। एक सेकंड सिस्टम में वो आपको दोबारा दिखा के